السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دی چینل منتہا چہان ناول اینڈ رائٹس۔ مکمل ناول شدت عشق۔ ایکسکیوز می، آئی wanna گو ٹو دی واش روم۔ ایئر ہوسٹس کے کان میں گھس کر بولتی وہ ایئر ہوسٹس کو بھی مسکرانے پر اکسا گئی۔ آج پہلی بار وہ جہاز کا سفر کر رہی تھی۔ اپنی مما کے پاس ترکی جا رہی تھی جو ایک بہت بڑی بزنس وومن تھی۔ اپنے فادر کی ڈیتھ کے بعد وہ اپنے دادا کے پاس پاکستان رہ رہی تھی، جبکہ اس کی مما ترکی چلی گئی تھی۔ اب اس کے دادا بھی اسے چھوڑ کر چلے گئے تو وہ اکیلے رہ گئی، اس لیے آج وہ مما کے بلانے پہ ان کے پاس جا رہی تھی۔ وہ لڑکی جس نے کبھی ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر نہیں کیا تھا، پہلی بار جہاز پر بیٹھتے اس کا دل ہول رہا تھا۔ ایئر ہوسٹس نے اسے گائیڈ کیا اور روزا میڈم دل پر پتھر رکھتے کھڑی ہوئی اور ایئر ہوسٹس کے بتائے ہوئے راستے کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھی اور کچھ ہی دیر بعد واپس بھی لوٹ آئی۔ سب سیٹس پر نظر ڈالتی وہ گہرا سانس بھرتی مزے سے اپنی سیٹس پر آ رہی تھی۔ اپنی سیٹ کے پاس پہنچتی کہ اچانک پلین کو جھٹکا لگا۔ سبھی مسافر ایک لمحے کو سہم گئے۔ عزا کا دل اچھل کے حلق میں آیا۔ سیٹ کو پکڑے وہ پتھرائی نظریں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ 3-4 جھٹکے اکٹھے ایک ساتھ لگے اور وہ اپنی سیٹ پر بیٹھنے کے بجائے اپنے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے اس شخص کی گود میں جا گری۔ اچانک اس ابتدا پر وہ شخص جو چہرہ ہڈی میں چھپائے ہوئے سو رہا تھا ہڑبڑا کے اٹھا۔ پلین مسلسل ہچکولے مار رہا تھا۔ تمام مسافر درود و پاک کا ورد کرنے لگے۔ اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی، سیٹ بیلٹ باندھ لے، جبکہ عزا اس شخص کی گود میں اسے سختی سے جکڑ بیٹھی تھی۔ فارس اس نازک سے وجود کو یوں گھبراتا کانپتا اپنی گود میں بیٹھتے سینے پہ منہ چھپائے دیکھ شوق میں تھا۔ یا اللہ پلیز مجھے بچا لو، میں کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑوں گی، ہمیشہ اچھے اچھے کام کروں گی، اللہ جی بس ایک بار پلین سے حفاظت مجھے نیچے اتار دیں، میری توبہ جو دوبارہ پلین پہ بیٹھی، اللہ جی بچا لو پلیز پلیز، آپ تو بہت اچھے ہیں نا، بہت میرے پیارے اللہ۔ پلین کو ایک زور کا جھٹکا لگا کہ سب مسافر کی چیخیں نکل گئیں۔ ان میں عزا بھی شامل تھی، جس نے مزید خوف سے فارس کی باہوں میں خود کو چھپایا اور فارس اس لڑکی کی دعائیں سنتا اسے خود سے لگا دیکھ ابھی تک کچھ کہہ نہیں پایا تھا۔ یہ سب اس کے ساتھ پہلی بار ہوا تھا۔ کوئی لڑکی پہلی بار اس کے قریب آئی تھی، وہ بھی سیدھا پکے آم کی طرح اس کی گود میں گری تھی۔ سبھی دعائیں پڑھ رہے تھے، کچھ اونچی آواز میں تو کچھ زیر لب۔ اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی کہ سب نارمل ہے۔ فارس اس لڑکی کو دیکھتا اسے بازو سے تھام کے خود سے دور کرتا اور سر اٹھاتی گھبرائی نیلی آنکھوں سے اسے دیکھتی اس کے دل کو دھڑک آ گئی تھی۔ اس کی شہرک کا دل فارس کی آنکھوں کے بالکل سامنے تھا اور فارس کو بہت بری طریقے سے تنگ کرنے لگا۔ اٹھو فوراً، فارس نے لب بھینچے اور غصے سے اسے مخاطب کیا۔ وہ گھبرا کے فوراً اس کی گود سے اٹھتی اپنی سیٹ پر بیٹھتے ڈرتے ہوئے فارس کو دیکھنے لگی، جس کا غصے سے برا حال تھا۔ تمہارے اندر شرم نام کی کوئی چیز ہے؟ فارس کا اس کا یوں خود کے قریب آنا سخت کھبا تھا۔ عزا نے نیچے والا ہونٹ نکالے رونے کا سین آن کرنا چاہا، جسے فارس نے محسوس کیا۔ خبردار، جو میرے سامنے آنسو بہائے تو نفرت ہے مجھے ان آنسوؤں سے۔ فارس نے اتنی سختی سے اسے ڈانٹا کہ وہ دو آنسو ٹوٹ کے جو گرنے والے تھے فوراً ہی رکے۔ بات ہوئی نہیں اور تم لڑکیاں آنسو بہانا شروع۔ فارس نے دانت پیستے رخ بھی بدلا۔ اسے انتہائی غصہ تھا اس لڑکی پہ جو اس کی گود میں آ بیٹھی تھی اور پھر سونے پہ سہاگا اس کے سینے پہ لپٹ گئی۔ نہ شرم نہ لحاظ، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، مجھے ڈر لگا تھا۔ عزا کی سہمی اور روندی ہوئی آواز سنائی دی۔ ڈر؟ اللہ سے نہیں ڈر لگا جو کسی نامحرم کی گود میں بیٹھی اس کے سینے سے لگی تھی۔ فارس نے بنا لحاظ کے اسے کھری کھری سنا دی۔ اب کی بار عزا نے اپنے آنسو صاف کے اور رخ اس کی طرف سے موڑ لیا۔ سب انجانے میں ہوا اور انجانے میں کی غلطی اللہ بھی معاف کر دیتا، لیکن انسان کبھی معاف نہیں کرتے۔ عزا دل ہی دل میں سوچتی آنسو روک رہی تھی اور اس نے مزید فارس سے کوئی بات نہ کی۔ اسے اپنے مزید بے عزتی کروانے کا دل نہ تھا اور فارس نے بھی دوبارہ بات کرنا ضروری نہ سمجھا اور سر سیٹ کے پش میں ٹکا کے آنکھیں موند لی۔ عزا نے چور نظروں سے اسے دیکھا، کھڑوس کہیں کا، زیر لب کہتی وہ بھی رخ بدل گئی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ عزا کی نیند سے آنے لگی۔ وہ سوتے میں بھول گئی تھی کہ وہ پلین پہ ہے، گھر میں نہیں۔ مزے سے سوتے ہوئے اپنا سر فارس کے کندھوں پہ ٹکایا۔ ایک بار پھر فارس نے لب بھیجے اس لڑکی کو دیکھا جو اس کی نظروں میں اپنا پہلا امیج خراب کر چکی تھی۔ فارس نے گہرا سانس لیتے اس کا سر جھٹکا کہ وہ کسمسا کے پھر سے اس کے کندھے کو تکیہ سمجھ کے سونے لگی۔ فارس نے اب کی بار غصے سے اس کے بازو کو پکڑ کے اسے جھٹکا دیتے پیچھے کیا تو جھٹ سے عزا کی آنکھیں کھل سی گئی اور نہ سمجھنے والے انداز سے فارس کو دیکھا۔ تمہیں گھر والوں نے عقل سکھائی ہے یا نہیں؟ سختی سے دریافت کیا۔ عزا نے سچویشن سمجھنے کی صحیح کی اور کچھ سمجھ تو نہ آیا، لیکن یہ ضرور سمجھ آیا کہ اس کا بازو سامنے والی کی سخت گرفت میں ہے۔ بازو چھوڑے میرا۔ عزا نے ماتھے پہ 2 بل ڈالے گھورتے ہوئے۔ فارس نے نفرت اور حقارت سے اس کا بازو جھٹکا۔ اب تم نے کوئی حد پار کی نا، تو میں بتا رہا ہوں میرا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ فارس نے کڑے تیوروں سے اسے دیکھتے اور اڑن کیا۔
حیرت اور غصے سے عزا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تم مجھ پہ ہاتھ اٹھاؤ گے؟ میں نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی مسٹر کھڑوس۔ عزا کی آواز غصے پہ ہمیشہ ہی اونچی ہوتی اور اس کا خڑوس کہنا فارس کو سڑتا پیر تباہ گیا۔ اپنی زبان کو لگام دو لڑکی، ورنہ اس پلین سے باہر اٹھا کے پھینک دوں گا۔ فارس انتہائی ضبط کا مظاہرہ کر رہا تھا، ورنہ وہ غصے کا انتہائی تیز تھا۔ ایسے ہی پھینک دو گے؟ مفت میں اللہ نے بھیجا ہے مجھے دنیا میں، جو پھینک دو گے؟ منہ ٹیڑھا میڑا کر کے کہتی وہ فارس کو سخت بری لگی۔ فارس کو اس کی بے تکی باتوں پہ شدید غصہ تو آیا، لیکن اس بار چپ رہنا مناسب سمجھا، جبکہ وہ زیر لب کچھ نہ کچھ بڑبڑاتی رہی جسے فارس نے نظر انداز کر دیا۔ ایئرپورٹ پہ اترتے فارس نے اپنے کزن شاہ ویر سے رابطہ کیا۔ وہ اس سے ریسیو کرنے آیا، جبکہ عزا مسلسل اپنی ماما کو فون کر رہی تھی جو پک ہی نہیں کر رہی تھی۔ وہ ازحد پریشان ہوئی تھی۔ اس پریشانی میں اس نے اپنے ہینڈ کیری کی بجائے فارس کا ہینڈ کیری اٹھا لیا اور آگے بڑھ گئی، جبکہ فارس کا رخ موڑے فون پہ بات کر رہا تھا۔ شاویر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ فارس ترکی آ گیا تھا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ 1 سال بعد اس کی شکل دیکھنا نصیب ہوگی سب کو۔ وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلتا چلا آیا۔ سامنے شاویر پہ نظر پڑی، دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ایک دوسرے کی بغل گیر ہوئے۔ شاویر کی تو آنکھیں ہی بھیگ گئی۔ اب جانتے ہیں بڑی مما نے آپ کو کتنا مس کیا۔ شاویر اس کا ہینڈ کیری اٹھاتا گاڑی کی ڈگی میں رکھتا اس سے پیار سے مخاطب ہوا۔ جانتا ہوں اپنی ماں کو اس جنت کو چھوڑ کے میں کون سا خوش رہا۔ فارس کے لہجے میں دکھ تھا، وہ باپ سے ناراض ہو کے گیا تھا اور اب ماں کی خاطر لوٹ آیا۔ چلیں آج تو بڑی مما کی عید ہے۔ شاویر نے اسے کہتے گاڑی میں بیٹھنے کا کہا تو مسکراتا گاڑی کی فرنٹ سیٹ کی جانب بڑھا، جبکہ دوری فون پہ مسلسل بولتی نظر اس لڑکی نے ٹھہری جو پلین میں اس کا اچھا خاصا موڈ خراب کر چکی تھی۔ سر جھٹکتا وہ گاڑی میں بیٹھا۔ گاڑی پارکنگ سے نکالتے اس کے پاس سے گاڑی گزارتے غیر ارادی طور پر پھر سے اسے دیکھے گیا۔ یار حد ہے، کتنی دیر سے یہاں کھڑی ہوں اور کوئی بھی پکڑنے نہیں آیا۔ لگتا ہے مما بھول گئی، غلطی کر دی میں نے یہاں آ کے، اب مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی آواز فارس کی سماعت سے ٹکرائی تو اس کو ایک عجیب سی بے چینی ہوئی، وہ سمجھ نہ سکا کیوں۔ گاڑی دھیرے دھیرے شاہویر موڑ رہا تھا۔ فارس کی نظر اس کے گالوں پہ بہتے آنسو پہ جو گئے تو فارس خود پہ ضبط نہ کر پایا۔ شاہویر گاڑی روکو، فارس نے اچانک سے شاہویر کو کہا تو وہ چونکا۔ کیا ہوا؟ بس یہیں روکو ابھی تھوڑی دیر۔ فارس وہیں گاڑی میں بیٹھے اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں کا تعاقب میں شاہویر نے بھی اس لڑکی کی جانب دیکھا تو اس کے چہرے پہ ایک مسکان سج گئی۔ شاید معاملہ دل کا ہے۔ دل ہی دل میں شاہویر سوچتا مزید ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ ایک گاڑی وہاں پہنچی۔ اس گاڑی سے ڈرائیور اترتے ہاتھ میں ایک کارڈ اٹھایا، عزا ارمان خان۔ فارس نے زیر لب دہرایا۔ اسی لمحے وہ لڑکی اس ڈرائیور کے ہاتھ میں کارڈ دیکھ اس کی جانب غصے سے بڑھی۔ اب اس کی کلاس لے رہی تھی۔ ڈرائیور ہونکو بنا اسے سن رہا تھا۔ اب میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ مجھے ترکش زبان نہیں آتی، سامنے رکھو گاڑی میں، اردو میں بول کر پھر سے انگلش میں بولتی وہ غرائی۔ عزا کا کانفیڈنس لوٹ آیا تھا، جبکہ موبائل ابھی بھی کان کے ساتھ لگایا۔ ان کی گاڑی کے نکلتے ہی شاہویر نے فارس کی جانب دیکھا۔ اب چلیں؟ ماں نے خیزے سے پوچھا۔ فارس نے بنا کسی تعثر کے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ اب اس کا سارا دھیان اپنی ماں کی طرف تھا۔ شاہ مینشن داخل ہوتے ہی وہ سیدھا ماں کے کمرے میں گیا، جو آنکھیں موندے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ مما! اچانک سے اپنے جگر گوشی کی آواز سنتی وہ اپنی آنکھیں کھول گئی۔ اپنی آنکھوں کے سامنے فارس کو دیکھتی وہ گمسم ہو گئی۔ انہیں یقین نہ آیا کہ فارس ان کے سامنے ہے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتا ماں کی جانب بڑھا۔ فارس! انہوں نے اس کا گال چھوا تو وہ انہیں اپنے سینے سے لگا گیا۔ شازمہ بیگم رو دی۔ میرا شاہ، میرا فارس، میرا بچہ، وہ محبت سے ہکلاتے ہوئے بولی۔ لہجہ رندا ہوا تھا۔ فارس نے انہیں اپنے کشادہ سینے سے لگایا تو وہ بلک بلک کے رو دی۔ فارس! کہاں چلے گئے تھے آپ میری جان؟ جانتے ہو ماں کتنا تڑپی؟ بلکتے ہوئے وہ بولی تھی۔ معاف کر دیں۔ ان کے آنسو پوش سے اس کا لہجہ بھی نم ہوا۔ سبھی شازمہ بیگم کے کمرے میں آ چکے تھے۔ اس کی دل عزیز بہن ایما سے دیکھتی آگے بڑھی تو فارس نے نم آنکھوں سے دیکھتے اپنی بہن کو بھی گلے لگایا۔ آئی مس یو بھائی۔ ایما کا لہجہ رندا ہوا تھا۔ وہ پھر سے ماں کی جانب مڑا جو ابھی بھی رو رہی تھی۔ انہیں پھر سے اپنے سینے سے لگایا۔ ویلکم مائی سویٹ ہارٹ۔ عارفین اچانک سے سیڑھیاں اترتی نیچے آ رہی تھی اور سب اختیار مڑتے اپنی کم عمر ماں کو دیکھنے لگی جو آج بھی انتہا کی خوبصورت تھی۔ بلیک اینڈ بلو کلر کی امتزاج کی ساڑی پہنے، لائٹ سا میک اپ کیے، گلے میں ڈائمنڈ نیکلس اور کانوں میں ڈائمنڈ کے چھوٹے چھوٹے ٹاپس پہنے وہ آج بھی کہیں سے جوان لڑکی کی ماں نہیں لگ رہی تھی۔ بالوں کو ہلکا سا کرل کر کے نیچے کھلا چھوڑا تھا۔ وہ ساڑی سنبھالتے نیچے اترتی، عزا کے پاس جا پہنچی اور آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا۔ عزا سٹل کھڑی ان کے رنگ و روپ کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا اس کے سامنے آئینہ ہو، بہت پیاری ہو، جسٹ لائک می، میری جان۔ اس کے گال پہ بہت پیار سے ہاتھ پھیرا تو عزا سٹ پٹائی۔ آپ کہیں جا رہی ہیں؟
عزا نہ سلام نہ دعا نہ حال احوال پوچھا۔ عارفین تھوڑا حیران ہوئی اس کے اس طرح کی بہیو کرنے پہ۔ یس مائی سویٹ ہارٹ، ایک بہت بڑی پارٹی ارینج ہوئی ہے کمپنی کی طرف سے، کیونکہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ملا ہے ہماری کمپنی کو، ملین پروفٹ، وہ خوشی سے بتا رہی تھی۔ عزا مسکرا بھی نہ سکی۔ میں ضرور آپ کو بھی لے چلتی، لیکن سویٹی آج آپ آئی ہیں تو تھکی ہوں گی، تھوڑا ریسٹ کر لیں، شام میں ملاقات ہوگی۔ ٹھیک ہے میری جان۔ ایک بار پھر سے اس کے گال پہ پیار کرتے بوسہ دیتے وہ ہل کے ٹک ٹک کرتی تھوڑا سا آگے بڑھی۔ ایک ملازم کو کچھ ضروری ہدایت دی، شاید وہ ترکش زبان میں کچھ بات کر رہی تھی۔ عزا کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ مراد آپ کو آپ کے روم میں لے جائیں گے، کچھ بھی چاہیے ہو آپ مراد کو بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ اوکے ٹیک کیئر میری جان۔ اسے پیار سے کی تھی باہر نکل گئی، جبکہ عزا ابھی بھی وہیں کھڑے رہ گئی۔ اسے سب کی امید کہاں تھی؟ وہ تو یہی سوچ رہی تھی جتنی وہ ایکسائٹیڈ ہے مما سے ملنے کی، اس کی ماما بھی ہوگی، لیکن اسے ایسی کوئی فیلنگز محسوس نہ ہوئی۔ اس کی ماں بیوہ تھی، لیکن کہیں سے بھی بیوہ لگ نہیں رہی تھی۔ لیٹس کم میم، وہ مراد ملازم 1.5 عمر شخص تھا، لیکن عزا کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا، جو عزا کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا، لیکن فی الحال خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ اپنے روم میں آ کے وہ ایک طرف بیٹھ گئی۔ کمرہ بہت بڑا تھا، ضرورت کی ہر چیز یہاں موجود تھی۔ وہ ملازم سے جاتے ہوئے نہ جانے میں کیا بول کے گیا، عزا نے بالکل دھیان نہ دیا، وہ تو اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کا جی چاہا 1 منٹ کی دیری کیے بنا یہاں سے واپس چلی جائے۔ بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جنہیں اس نے صاف کرنا بھی ضروری نہ سمجھا۔ اسے بے اختیار اپنا پاکستان یاد آیا۔ فارس کافی وقت شازمہ بیگم کے ساتھ گزار کے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ تھوڑا فریش ہونا چاہتا تھا، تو راب شاہ گھر پہ نہیں تھے، وہ جانتا تھا ان کا زیادہ وقت کہاں گزرتا تھا۔ شاہویر سے آج کی پارٹی کی بابت بھی معلوم ہو گیا، اور اب وہ اس پارٹی پہ جانے کا پورا ارادہ رکھتا، بلکہ اپنے باپ کو سرپرائز دینے کا ارادہ کرتا۔ اپنا بیگ کھولتے شاک کی کیفیت میں چلا گیا۔ واٹ دا ہیل از! ایک بعد ایک لیڈیز ڈریسز دیکھتے اس کے غصے کا گراف بڑھا۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا، یہ اس کی اضطرابی کیفیت کا حال تھا۔ مزید اس بیگ کو چھان مارتے اس نے لیڈیز چیزوں کو دیکھتے لب بھینچے۔ حد ہے، یہ کس کے ساتھ بدلا؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ پورے بیگ میں اسے کوئی ایڈریس جیسی کوئی چیز نہ ملی، سوائے ایک تصویر کے جسے دیکھتے فارس شاہ کے دماغ کی رگیں تنی۔ اس کا دل نفرت سے بھرا تھا۔ تصویر میں موجود ہستیوں میں سے ایک کو وہ پہچانتا تھا، اور وہ بھی بہت اچھی طرح، عارفین شاہ۔ عزا اپنے آنسو پہنچتے اٹھ کے بیگ کھولا تو ششدر رہ گئی۔ اس میں جینٹس کپڑے دیکھ اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ یہ کس کا بیگ ہے؟ بالکل میرے جیسا۔ وہ ناخن دانتوں تلے چباتی سوچنے لگی، پھر اسے وہیں چھوڑ باہر نکلی، شاید کوئی ملازم مل جائے اور اس سے کپڑوں کا بولے، کہ اچانک سے کسی سے ٹکراتے ٹکراتے بری طرح بچی۔ ہائی سویٹ گرل، ہاؤ آر یو؟ پیور پاکستانی بیوٹی۔ اور اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ ایک پل کو عزا کا وجود لرزا۔ ایکسکیوز می؟ عزا کی آنکھوں میں شخص کے لیے ناگواری دیکھ لی۔ عارفین کی بیٹی ہو؟ اس بار تھوڑا سنجیدگی سے پوچھا کہ آپ؟ عزا کے ماتھے پہ بل پڑے۔ آپ کی مما کا کزن اور بہت ہی کلوز فرینڈ برہان۔ اس شخص نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے عزا نے یکسر نظر انداز کر دیا۔ لگتا ہے مینرز میں کچھ کمی رہ گئی ہے۔ اس شخص نے اپنی مٹھیاں بیچتے ہاتھ پیچھے کیا۔ اس کے الفاظ عزا کو سلگا گئے۔ ہمارے یہاں غیر مردوں سے ایک فاصلے میں رہا جاتا ہے، آپ کے یہاں شاید ایسا کچھ نہیں ہوگا، اب برائے مہربانی اپنی لمٹس میں رہیے۔ عزا اسے کھرا کھرا سناتی آگے بڑھ گئی۔ آیا بڑا کہیں کا مجھے سنانے والا۔ اسی لمحے اسے ملازم نظر آ گیا تو عزا سب بھول بھال کے اس کے پاس جا پہنچی اور اپنا مسئلہ بیان کیا، جس ملازم نے 2 منٹ میں حل کر دیا۔ دراصل جس روم میں اسے ٹھہرایا گیا تھا، اس کی وارڈروب میں ان گنت ڈریسز تھے اور سب سامان تھا، اور عزا صدا کی بھلکڑ، اس نے کوئی بھی کبرڈ کھول کے دیکھنا گوارا نہ کیا۔ فریش ہوتی ایک قدرے مناسب اور کمفرٹیبل ڈریس کا انتخاب کرتے اس وقت وہ اب دوبارہ سے اس بیگ کا معائنہ کر رہی تھی۔ شاید کوئی طے مل جائے، لیکن ندراگ تھک ہار کے بیگ ایک طرف کیا اور خود آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئی۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ عارفین شاہ اس پارٹی کی مہمان خصوصی تھی۔ ہر دل عزیز وہ بزنس وومن اپنے چھت جانے والے شخصیت کے ساتھ وہاں موجود ہر ایک کے دل میں بجلیاں گرا رہی تھی۔ کم سن حسینہ کی طرح وہ اپنے حسن کی جلوے بکھیر رہی تھی۔ وہ بلا شبہ بہت خوبصورت تھی۔ دراب شاہ بھی اس پارٹی کا حصہ تھے۔ جو پروجیکٹ عارفین کی کمپنی کو ملا، اس کے لیے دراب شاہ نے کافی محنت کی تھی، لیکن عارفین شاہ پھر ایک بار ان سے بازی لے گئی۔ اپنی ہار کو انہوں نے بھی تسلیم نہیں کیا تھا اور بدلہ لینے کا پورا ارادہ رکھتے، لیکن اس کا دل کا کیا کرتے جو آج بھی اس عارفین شاہ کا طلبگار تھا۔ ایک کے بعد ایک ڈرنک کا گلاس لیتے وہ اب نظروں کا فوکس عارفین شاہ کی ہی طرف رکھے تھے، جو ان سے بے نیاز اپنے فرینڈز اور کولیگز کے ساتھ باتوں میں مشغول تھی، اپنی ہار کو سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ دراب شاہ، ان کی دوست سفیان ان کے پاس آئے، ان کے ہاتھ میں بھی ڈرنک کا گلاس تھا۔ دراب شاہ نے قہر آلود نظر ان پر ڈالی۔ اپنی وقتی ہار اور دشمنی کی وقتی جیت کو سیلیبریٹ کر رہا ہوں۔ ڈرنک کا ایک سپ لیا اور ساتھ ہی عارفین کو گہری نظروں سے دیکھا۔
اف محبوب محبوب محبوب، یہ جو محبوب کی چاہت ہوتی ہے نا، یہ انسان کو اندر ہی اندر راغ بنا دیتی ہے، اور تمہاری ہار کی وجہ یہ تمہاری چاہت ہی ہے جو تم اس سے چاہ کے بھی نہیں جیت سکتے۔ سفیان نے کھرے لفظوں میں دوراب شاہ کو جتلایا۔ وہ کچھ جواب دیتے کہ اسی لمحے ان کی نظریں گیٹ سے اندر داخل ہوتے شخص پر جا ٹھہری۔ یہ پاکستان سے کب لوٹا؟ دل ہی دل میں سوال کیا۔ اس کی پارٹی میں آنے والے ایک پل کو سبھی کی نظروں کا مرکز بنا۔ وہ کوئی عام انسان تو نہ تھا، مشہور ریسلر، اس کی ایک الگ پہچان تھی۔ سبھی اسے پینتھر کے نام سے جانتے تھے، یہاں بھی اور پاکستان میں بھی، لیکن اس کی ایک پہچان اور بھی تھی، وہ دوراب شاہ کا بیٹا تھا۔ ان سے حد درجے جنونی، ضدی اور مغرور لڑکیوں کی اچھی خاصی تعداد نے اس کی طرف رخ کیا تھا، اور فارس شاہ ان سب کی نظر انداز کرتا اپنے باپ کی طرف پیش قدمی کرنے لگا۔ ایک پل کو آفرین کی نظروں نے بھی اس خوبرو نوجوان کا تعاقب کیا جسے وہ دوراب کے بیٹے کی حیثیت سے ہی جانتے تھے، پر وہ کبھی یوں سامنے نہیں آیا۔ کیا ہوا آپ کو؟ مجھے یہاں دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی؟ فارس کا پہلا طنز۔ دوراب شاہ نے لب بھینچے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کلاس پہ ان کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ اگر یہی سوال میں آپ سے کروں تو؟ فارس نے بنا پلک جھپکے ان سے کہا۔ ویسے کتنی حیرت کی بات ہے نا؟ فارس کی نظریں بھی عارفین کی جانب اٹھی جو اب رخ پھیر چکی تھی۔ آپ جس سیراب کے پیچھے پیچھے 25 سال سے بھاگ رہے ہیں وہ اب تک آپ سے کوسوں دور ہے۔ چی چی چی، کتنی محنت کی ہوگی نا آپ نے اس سیراب کو پانے کی، لیکن سب رائبہ گیا۔ فارس کی طلب باتوں پہ دوراب کے دماغ کی رگیں تنی۔ اپنی زبان کو لگام دو، بھولو مت باپ ہوں تمہارا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ یہی تو میری بدقسمتی ہے کہ میں ایک ایسے انسان کا بیٹا ہوں جس کا کردار شروع سے ہی مشکوک رہا۔ اب کی بار وہ دوراب شاہ کے قریب ہوتا غصے سے پھنکارا۔ دوراب شاہ نے بمشکل ضبط کرتے خود کو کچھ بھی سخت کہنے سے باز رکھا۔ وہ مزید کوئی بھی بات کر کے اپنا تماشا نہیں بنوانا چاہتے تھے، اور فارس تو تھا ہی صدا کا منہ پھٹ، کب کہاں کیا بول جائے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ اس لیے آج 2 سال بعد اسے واپس اپنے سامنے دیکھ وہ جہاں دل ہی دل میں خوش ہوئے تھے، اس کی طنز بھری باتیں سن وہ خود کو تیش میں آنے سے نہیں روک پا رہے تھے۔ میری ماں وہاں ہاسپٹل میں تھی جب سب سے زیادہ ان کو آپ کی ضرورت تھی، اور آپ ترکی واپس آ گئے، لیکن اپنی بیوی کے پاس جانے کو آپ کو ضرورت محسوس نہ ہوئی بلکہ اس وحیات عورت کے لیے۔ فارس شاہ، دوراب شاہ کی آواز اونچی ہوئی، جو بھی عارفین سے لاکھ دشمنی سہی لیکن وہ اس کے کردار پہ لگا کیچڑ نہیں دیکھ سکے، اور کیچڑ اچھالنے والا کوئی اور نہیں، ان کا اپنا بیٹا تھا۔ اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ اٹھ جائے چلے جاؤ یہاں سے۔ دوراب شاہ کی بات کو قریب کھڑے کچھ لوگوں نے بخوبی سنا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ایسی بےہودہ پارٹیز میں آنے کا، آپ کو ہی مبارک، لیکن ایک بات آپ آج میری سن لیں، میں واپس آ چکا ہوں اور اپنی ماں کا حق بھی آپ سے واپس لے کے رہوں گا۔ مڑ کے ایک قہر آلود نظر عارفین شاہ پہ ڈالی جو اس لڑکے کی حیرت سے دیکھ رہی تھی، اور آخری مشورہ ہے باز آ جائے، ابھی بھی وقت ہے، یہ نہ ہو میں کوئی ایسا قدم اٹھاؤں کہ جس کا خامیازہ آپ کو ساری زندگی کے لیے بھگتنا پڑ جائے۔ دھیرے سے ان کے پاس کھڑا ہوتا غراتے ہوئے کہتا وہ وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا۔ دوراب شاہ نے غصے سے سر جھٹکا۔ فارس شاہ کا واپس آنا انہیں سخت کھٹک رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہو۔ آ گیا آپ کا ہونہار بیٹا، اور آتے ہی سیدھا وہاں پارٹی پہ پہنچے مجھ پہ اٹیک کیا، یہی سکھایا آپ نے اپنے بیٹے کو؟ دوراب شاہ پورے 2 ماہ بعد شاہ مینشن آئے تھے، اور وجہ فارس شاہ کی بدتمیزی تھی جو آج اس نے پارٹی میں آ کے کی تھی۔ آپ ان کے غصے کا نشانہ ان کی بیوی شازمہ بیگم تھی۔ وہ آپ کا بھی بیٹا ہے شاہ صاحب، اس کا ہر عمل آپ مجھ سے کیوں منسوب کرتے ہیں؟ شازمہ بیگم دھیمی آواز میں بولی تھی۔ بہت درد ہے نا آپ کے بیٹے کو آپ کا؟ کون سا حق پورا کیا ہے میں نے آپ کا جو وہ مجھ سے لینے اس پارٹی میں پہنچا؟ حقیقی نہ آپ کی شے میں ہی آیا ہوگا۔ دوراب شاہ سخت غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ شاہ صاحب مجھے نہیں پتا ایسا کیوں فارس نے کیا، لیکن پلیز آپ اس میں تھوڑا نرمی سے پیش آیا کریں، آپ کا بیٹا ہے وہ۔ شازمہ بیگم نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، بیٹا ہے تبھی لحاظ کر گیا، ورنہ مجھ پہ انگلی اٹھانے والوں کا میں ہاتھ توڑ دیتا ہوں میں۔ غصے سے کہتے ہوئے باہر نکلنے لگے کہ واپس مڑے، اور ہاں سمجھا لیجیے گا اپنے بیٹے کو، آئندہ اگر عارفین کے متعلق کوئی بھی غلط بات کہی مجھ سے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سخت تنبیہ بھرے لہجے میں کہتے ہوئے شازمہ کے دل کو ایک بار پھر ٹھیس پہنچا چکے تھے۔ وہ اپنی کہتے جا چکے تھے جبکہ شازمہ بیگم کے بہتے آنسو انہیں ایک بار پھر ماضی میں دھکیل چکے تھے۔ نہیں کرنی مجھے شازمہ سے شادی، محبت میں عارفین سے کروں، اور شادی شازمہ سے ممکن ہی نہیں، منگیتر ہے وہ میری۔ عارفین اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہے دوراب شاہ، اس بات کو مت بھولو، اب وہ کسی کی بیوی ہے تمہاری منگیتر نہیں، اور بھول جاؤ اسے۔ شازمہ بہت پیاری بچی ہے اور وہ اس رشتے سے خوش بھی ہے، وہ کیوں نہیں خوش ہوگی، اس کی تو لاٹری نکل رہی ہوگی مجھ سے شادی کی۔ لیکن ایک بات آپ سے میں صاف صاف بتا دوں، میں اسے عارفین کی جگہ کبھی نہیں دے سکوں گا، کبھی نہیں۔
معنوین و الفاظ آج بھی شازمہ کے دل کو چھلنی کر دیتے تھے۔ جو دوراب شاہ نے کہا وہ کر کے دکھایا۔ بے اختیار روتے ہوئے ان کا ہاتھ اپنے دل کی جانب اٹھا جہاں ایک بار پھر سے ٹھیس اٹھی تھی۔ عزت ترکی کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے چکی تھی۔ گھر سے نکلی تو موڈ کافی خراب تھا۔ عارفین نے اسے کپڑوں پہ ٹوکا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ویسٹرن ڈریسز پہنے، لیکن عزا آج تک بنا دوپٹے کے باہر کہاں نکلی تھی۔ یوں نہیں پہنچتے گاڑی کا دروازہ بند کرتی وہ ڈرائیور کی جانب بڑھی۔ ڈرائیور انکل آج آف ٹائم ہے تو اس سے آدھا گھنٹے پہلے آ جانا، اوکے؟ عجلت میں کہتے وہ بکس ہاتھ میں اٹھائے اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے آگے بڑھی تھی۔ ہوا تیز چل رہی تھی، نہ اس سے دوپٹہ سنبھالا جا رہا تھا نہ بال، جنہیں وہ آج کھلا چھوڑ کر آئی تھی۔ چہرے پہ پریشانی کے آثار نمایاں تھے جنہیں فارس دور سے ہی جان گیا تھا۔ وہ اپنی بہن ایما کو یوں نہیں چھوڑنے آیا تھا، جبکہ اب نظروں کا فوکس وہ لڑکی تھی جو اپنے خیالوں میں کھوئی اس کے پاس گزرنے لگی۔ اس کا دوپٹہ ہوا کی دوش موڑتا فارس کے چہرے کو ڈھانپ گیا تھا۔ یک بار وہ چونکی اور پلٹی۔ عزا کو اس سے پہلے زندگی میں اتنی سبکی کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنا آج کرنا پڑ رہا تھا۔ دوپٹہ اس شخص کے چہرے سے ہٹاتے وہ واپس اوڑھنے لگی کہ اس کی نظر فارس پہ جا ٹھہری اور پلٹنا بھول گئی۔ فارس بھی اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بلیک کھڑوس۔ بے اختیار عزا کی زبان پھسلی۔ وہ آج بھی بلیک ڈریس میں ہی تھا۔ فارس کے ماتھے پہ شکنیں پڑی۔ عزا نے گھبرا کے رخ بدلا۔ اللہ اللہ، یہ میرے پیچھا کرتا یہاں بھی پہنچ گیا۔ دل ہی دل میں وہ کہتی آگے بڑھی کہ فارس نے اس کی کلائی تھامتے اسے روکا۔ عزا کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا اور وہ پلٹی۔ ہاتھ کیوں پکڑا ہے؟ چھوڑے میرا ہاتھ۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گھبرا گئی تھی۔ ایک تو اس کی کالی کالی آنکھیں اوپر سے غصے سے بھری۔ وہ بیچاری معصوم ڈرتی نہ تو کیا کرتی۔ فارس نے جھٹ سے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ تمہارا بیگ میرے بیگ کے ساتھ ایکسچینج ہو گیا ہے، مجھے میرا بیگ واپس چاہیے۔ بنا تمہید باندھے وہ سیدھا مدعے پہ آیا۔ عزا کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ مطلب اس کا بیگ، اس کا سارا سامان اس کھڑوس کے پاس تھا؟ تھوک نکالتے اس کے پاس آئی۔ میرے بیگ سے سامان کو نکالا تو نہیں؟ تفتیشی انداز میں پوچھا۔ فارس نے اس کی پوچھنے پہ اسے حیرت سے دیکھا۔ اس میں ایسا کیا تھا جو میں نکالتا؟ الٹا اس پہ طنز کیا۔ ایکسکیوز می، آپ کے بیگ کے بارے میں بھی میرا یہی خیال ہے۔ خیر آپ کا بیگ ویسے کا ویسا پڑا ہے، کمی تو آپ کو ہونی چاہیے، اس میں بھی ہر چیز بلیک تھی۔ آج بھی آپ مکمل بلیک ہیں۔ کچھ لوگوں کی زندگی رنگین ہوتی ہے، کچھ کی بلیک اینڈ وائٹ، لیکن لگتا ہے آپ کی زندگی بس بلیک ہے۔ اپنی بکواس اپنے تک رکھو۔ اس کی بے فضول باتیں سن فارس کا دماغ گھما۔ کل اسی وقت میرا سامان مجھے واپس مل جائے، ورنہ مجھے گھر پہنچنا بھی آتا ہے، سمجھی تم؟ فارس سے دھمکاتا گلاسز پہنتے گاڑی کی جانب مڑا۔ او ہلو، اپنا سامان چاہیے تو کل میرا بھی سامان لے آنا، میں آپ کا سامان آپ کے منہ پہ۔ عزا کی بات بے الفاظ فارس کی سخت گھوری سے اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ نہیں، وہ کل آپ کو دے دوں گی۔ فوراً تصحیح کی تو فارس واپس پلٹتا گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی آگے بڑھا گیا۔ تھنک آف ڈیول اینڈ ڈیول ہیئر، بٹ یہ ڈیول سے بھی بڑا ڈیول ہے، نام بھی نہ لو حاضر۔ عزا سر جھٹکتی گیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ عزا بہت زیادہ اداس تھی۔ ایک پل کے لیے بھی اس کا دل ترکی میں نہیں لگ رہا تھا۔ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ سامنے پڑے بیگ نے اس کا منہ چڑھایا۔ ڈیول کھڑوس۔ اس کا سارا بیگ دوبارہ پیک کر کے وہ ایک طرف رکھتی وہ باہر آئی جہاں LED پہ کچھ نیوز چل رہی تھی۔ اس نیوز میں اپنا نام سن کے عزا کے قدم ڈگمگا گئے۔ برہان اور عارفین کی بیٹی عزا کا افیئر۔ آئے ناظرین، آپ کو ملاتے ہیں ان کے سب سے قریبی دوست برہان شاہ سے۔ جی برہان شاہ، کیا ہوا ہے؟ آپ کی دوستی جو ایک مثالی دوستی تھی کیسے ٹوٹ گئی؟ یہ دوستی، نیوز اینکر اردو میں سوال کر رہی تھی کیونکہ برہان کی ترکش زبان نہیں آتی تھی۔ دوستی ٹوٹی نہیں، توڑی گئی عارفین شاہ کی بیٹی کی وجہ سے۔ اس کی بیٹی مجھے پسند کرنے لگی تھی، مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ عارفین شاہ کو یہ منظور نہ ہوا تو اس نے دوستی ختم کر دی۔ وہ اس انداز سے بولا کہ سچی لگا۔ حیرت ہے، اب تک ہم عارفین شاہ کو اکیلا ہی دیکھتے آئے تھے، اچانک سے ان کی بیٹی کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ اینکر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ پاکستان سے آئی ہے، بہت خوبصورت اور پیاری ہے، مجھے بھی اچھی لگی، لیکن عارفین شاہ ہمارے بیچ ظالم دیوار بن گئی۔ آپ کی چینل کے تھرو میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ میرا ساتھ دیں اور عارفین شاہ کی بیٹی سے میری شادی کروانے میں مدد کریں۔ واہ جی، ایک اور عاشق ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے جس کی ایج کچھ زیادہ ہی ہے، لیکن عشق عمریں کہاں دیکھتی ہیں۔ تو ناظرین، آپ کتنا ساتھ دیں گے برہان شاہ کا؟ اینکر بولے جا رہی تھی، ایک طرف عزا کے آنسو بہتے جا رہے تھے، دوسری طرف دراب شاہ نے ریموٹ سے LED آف کر دی۔ شازمہ بیگم سر جھٹکا۔ جہاں بات ہو عارفین شاہ کی وہاں دراب شاہ سبھی کچھ بھول جاتا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ برہان اور عارفین کا افیئر چل رہا تھا۔ اب وہی برہان، اس کی بیٹی سے شادی۔ دراب شاہ کو بالکل ہضم نہیں ہوئی۔ اف، یہ جوانی کا عشق و محبت بڑھاپے میں انسان کی مت مار کے رکھ دیتا ہے۔ شازمہ بیگم کی نفی میں سرحال دیتی وہاں سے ہٹ گئی۔ فارس شاہ سے شازمہ بیگم نے وعدہ لیا کہ وہ آج کے بعد دراب کے کسی معاملے میں نہیں بولے گا، وہ کیا کرتے کیا نہیں، وہ بالکل اس بابت اس سے کوئی سوال و جواب نہیں کرے گا۔ اس بات پہ فارس آپے سے باہر ہو گیا۔ مما فارگیٹ سے یار، اب جانتی بھی ہیں
وہ شخص جسے آپ اپنا شوہر کہتی ہیں بلکہ مجازی خدا کا درجہ دیتی ہیں، وہ آپ کی نفرت کے لائق بھی نہیں۔ فارس کی آواز اونچی ہوئی۔ فارس شازمہ بیگم کی آواز پہ غصے کی آمیزش تھی۔ بھولنا مت، وہ آپ کے ڈیڈ بعد میں بنے ہیں، پہلے میرے شوہر ہے، اور میں کسی کو کوئی حق نہیں دیتی کہ وہ ہم میاں بیوی کے آپس کے معاملے میں بولیں۔ ان سے کوئی بھی سوال جواب کرنے کا حق تو صرف مجھے۔ سنا تم نے؟ شازمہ بیگم نے کدے انداز میں کہا۔ ان کی آنکھوں کے آنسو فارس کو بہت کچھ باور کروا گئے۔ اچھا آپ ریلیکس ہو جائیں، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ فارس ایک دم سے شانت ہوا تھا۔ وہ شازمہ بیگم کو یوں ہائپر نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے فوراً ہار مان لی۔ پہلے میری قسم کھا کے کہیں کہ آج کے بعد کبھی ڈیڈ کے کسی معاملے میں انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ وہ ابھی بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، پرومس، بس آپ ریلیکس رہیں۔ فارس نے ٹھنڈے اور محبت بھرے لہجے میں کہا۔ شازمہ بیگم فوراً ہی اسے سینے سے لگا گئی۔ بیٹا میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی میری پرورش پہ انگلی اٹھائے، پھر چاہے وہ آپ کے ڈیڈ ہی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے 2 جملوں میں ساری بات مکمل کر دی۔ فارس سمجھ گیا کہ دوراب شاہ نے کچھ نہ کچھ غلط کہا ہے۔ اس نے لب بھی چھے لیکن ماں کے سامنے مسکرا دیا۔ ایسا ہی ہوگا، آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ فارس نے انہیں یقین دلایا، جبکہ اس کے دماغ میں ایک جھکڑ چل رہے تھے۔ اپنے کمرے میں آ کے وہ کافی وقت ادھر سے ادھر چکر کاٹتا رہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ ایسا کر دے کہ دوراب شاہ اس کے والد اس کی ماں کے بن جائے۔ آگے بڑھتے اس لڑکی کا بیگ کھولتے اس میں سے تصویر نکالی جو اس نے پہلے بھی دیکھی تھی۔ عارفین شاہ، جس طرح تم نے ہماری زندگی کا سکون برباد کیا نا، اس طرح تمہاری زندگی میں فارس شاہ وہ بھونچال لائے گا کہ تم اللہ کی پناہ مانگو گی۔ تصویر پہ اس کی گرفت میں سخت ہوئی۔ عارفین شاہ نے عزا کی جانب دیکھتے اسے رخ پھیرا۔ مما یہ جھوٹ ہے، میں اس شخص کو جانتی تک نہیں، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ عزا نے انہیں یقین دلانا چاہا۔ جانتی ہوں عزا، وہ جھوٹ ہی بول رہا ہوگا، تم جاؤ اپنے کمرے میں خود دیکھ لوں گی اس معاملے کو۔ وہ تھوڑا رکھائی سے بولی۔ عزا کا دل بہت سخت دکھا۔ وہ اپنے کمرے کے بجائے گھر سے نکل گئی۔ اس کا جی چاہا دہاڑے مار مار کے روئے۔ وہ آج ترکی آنے پہ پچھتا رہی تھی۔ وہ سڑک پہ چلتے آنسو پہنچتے واپس کی کہ رستے پہ پلٹی کہ کسی نے اس کو کلوروفارم سنگھاتے بے ہوش کرتے اپنی باہوں میں بھرا۔ تمہارے گھر واپس جانے کی یہی شرط ہے میری جان، اگر جانا چاہتی ہو تو نکاح کر لو اور چلی جاؤ۔ فارس نے عزا کی ہوش میں آنے کے بعد اس کے سامنے شرط رکھی۔ عزا کو وہ کڈنیپ کیا اپنے فرم ہاؤس لے آیا تھا۔ اب عارفین کا بدلہ وہ اس کی بیٹی سے لینے والا تھا۔ ہرگز ہرگز نہیں، کیوں کروں میں آپ سے نکاح، جبکہ میں تو آپ سے پیار بھی نہیں کرتی۔ عزا کی اپنی منطق پہ فارس نے حیران ہوتے اسے دیکھا۔ مطلب اگر محبت کرتی ہوتی تو کر لیتی نکاح۔ فارس کی بات پہ عزا کا دل زور سے دھڑکا۔ بے اختیار سے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ جس کی پرسنالٹی کسی ریاست کی شہزادی کم تو نہ تھی، اوپر سے اس کے بھرے بھرے مسلز جنہیں دیکھتے عزا نے جھرجھری لی۔ توبہ، خود کو دیکھا ہے کتنے موٹے ہیں آپ، اور میں کتنی چھوٹی سی سمارٹ سی۔ آپ تو پورے جن ہیں اور میں ایک پری۔ جن اور پری کا کیا جوڑ؟ اس کی اتنی خوبصورت پرسنالٹی کو جن سے تشبیہ دے کے وہ اسے گنگ کر گئی۔ جبکہ دروازے میں آتے اس کی دوست انس عزا کی بات سنتے اپنا کہکا ضبط نہ کر پایا۔ سامنے کھڑا فارس اگر دنیا کا عظیم شاہکار تھا تو وہ لڑکی بھی دنیا کی 8واں عجوبہ معلوم ہو رہی تھی۔ انس کی بے اختیار کہکا مارنے پہ فارس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ فوراً رخ پھیرتا واپس باہر کی طرف نکلا۔ کینچی کی طرح زبان چلتی ہے تمہاری، لگتا ہے کاٹنی پڑے گی، اسے ڈراتے ہوئے بولے۔ کیوں کاٹیں گے؟ میں آپ پہ پولیس پہ کیس کر دوں گی اگر آپ نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو۔ عزا نے اسے انگلی اٹھاتے غصے سے وارن کیا، اور یہی وہ غلطی کر گئی، کیونکہ جب کوئی فارس کو روکتا ہے، کسی بات سے چیلنج کرتا ہے تو فارس کے عتاب کا نشانہ بنتا ہے۔ فارس نے غصے سے گن نکالی اور اسے لوٹ کیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ عزا ڈر کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ نکاح یا موت؟ فارس نے گن اس کی طرف تانی۔ عزا نے تھوک نگلتے حلق تر کیا۔ تم پاگل ہو گئے؟ نہیں، میں نہیں کروں گی نکاح، میں مما سے شکایت کروں گی تمہاری۔ وہ تمہیں کیا دھمکیاں دے رہی ہو؟ اگر اتنا ہی ڈر ہوتا مجھے تمہاری سو کولڈ مما کا تو تمہیں کڈنیپ نہ کرتا۔ اور اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ گن اس کے ماتھے پہ رکھے وہ سخت نظروں سے اسے دیکھ کر غرایا۔ ہرگز نہیں، وہ بھی اتنی ہی سختی سے بولی کہ فارس نے غصے سے اس کے پیچھے ٹیبل پہ پڑے واز کا نشانہ لیا اور ایک فائر کیا۔ عزا کی چیخ نکل گئی۔ ڈر کی آنکھیں بند کی۔ اگلی گولی تمہارے سر کے پار ہوگی۔ فارس کے چہرے پہ دیکھتے وہ بری طرح ڈری تھی، بلکہ 1000ویں حصے میں عزا نے فیصلہ کیا وہ ترکی میں بے نام موت نہیں مرنا چاہتی۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ عزا کا اچانک سے مان لینا فارس کو حیرت کا جھٹکا تو لگا، لیکن فی الحال اسے نکاح سے مطلب تھا، وہ ہو جائے اس کے بعد ہی وہ مزید کوئی لاہ عمل تیار کرتا۔ نکاح کے بعد وہ اسے اس کی ماں کے گھر چھوڑنے آیا تھا۔ آپ اندر کہاں جا رہی ہیں؟ واپس جائیں، عزا نے گھبرائے ہوئے کہا۔ تمہاری ماں کو بھی تو بتا دوں کہ اب ان کا داماد ہوں۔ میں بتا دوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ عزا نے اسے پیچھے پش کرنا چاہا کہ فارس نے اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالے اسے سانسوں سے بہت قریب تر کیا۔
بے اختیار عزا کی دھڑکنوں میں انتشار برپا ہوا۔ مجھے ہی بتانے دو جان من، جو میرے بتائے میں مزہ ہے نا وہ تمہارے بتانے میں نہیں۔ دھیرے سے اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں سے مس کرتا وہ پیچھے ہوتا اس کی کلائی تھامے اندر داخل ہوا۔ عزا کو اپنا دل کانوں میں بجتا سنائی دے رہا تھا۔ درے بردہ جس سے محبت ہونے چلی تھی اس کے نکاح میں آ گئی۔ وہ عزا کے لیے عارفین کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ عارفین نے آگے بڑھتے عزا کو گلے سے لگایا۔ کب سے وہ اس کا انتظار کر رہی تھی، اس کا فون بھی نہیں لگ رہا تھا۔ پولیس کو انوالو نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پریشانی میں ان کی اپنی طبیعت خراب ہو گئی۔ اب عزا کے سامنے دیکھ وہ ضبط نہ کر سکی اور رو دی۔ عارفین شاہ، عزا ارمان خان آپ کی بیٹی اب میرے نکاح میں ہے۔ پاس کھڑے فارس نے ان کے پیروں تلے سے زمین کھسکائی۔ کیا بول رہے ہو، ہوش میں تو ہو؟ عارفین شاہ نے حیرت سے بے یقینی سے عزا کو دیکھا جو سر جھکائے۔ مما وہ چٹاخ۔ اچانک پڑنے والے تھپڑ نے فارس کو بھی غصہ دلایا، لیکن وہ چپ رہا۔ تم نکلی نا اپنے باپ کی طرح بے وفا، ماں کا بھرم توڑ دیا۔ وہ دھکی ہوئی عزا روتے ہوئے فارس کی جانب شاک کی نظروں سے دیکھتے اپنے کمرے کی جانب بھاگی، جبکہ وہ فارس کی جانب مڑی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ ان کا غصہ سے برا حال ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی ماں باپ کا کیا اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے اروین شاہ، اور آپ کی وجہ سے میری ماں کی آنکھوں میں پچھلے 25 سال سے آنسو ہیں۔ ان کا حساب بھی تو لینا ہے نا۔ اب بیٹی ماں کے گناہ کا حساب چکائے گی۔ کل آؤں گا بارات لے کے رخصتی لینے، تو استقبال کے لیے تیار رہیے گا۔ فارس نے دھمکی دیتے باہر نکلتا چلا گیا تو وہیں ایک صوفے میں ڈھیسی گئی۔ دوراب شاہ کا سایہ ان کی کردار کی بہت پہلے دھجیاں اڑا چکا تھا، پر اب ان کی بیٹی کی زندگی بھی برباد کرنے والا تھا۔ مما، عزا نے ماں کو پکارا تو ہاتھ اٹھا کے عارفین نے اسے وہیں چپ کرا دیا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ پھر سے رک گئی۔ تم نے آج اس شخص سے نکاح کر کے مجھے میری نظروں سے گرا دیا عزا۔ یاد رکھنا وہ صرف بدلے کے لیے تم سے شادی کر رہا ہے، بدلہ لے کے چھوڑ دے گا، پر تم محبت کرنے لگی ہو نا اس سے، جانتی ہوں۔ کل وہ آئے تو چپ چاپ چلی جانا اس کے ساتھ، اور دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ وہ رخ پلٹے بولتی چلی گئی۔ جب عزا کو خود پہ غصہ آنے لگا، اس کا دل باغی ہوئے جا رہا تھا۔ فارس سے نکاح پہ وہ اب سے اپنا سب مان رکھا، جبکہ جانتی تھی وہ کسی بدلے کی بات کر رہا تھا، پھر بھی دل کو بھی بھا گیا۔ پر ماں کی رضامندی کے بنا کوئی نیا رشتہ شروع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم پاگل ہو گئے ہو، عارفین کی بیٹے سے نکاح کر کے آ گئے۔ تم نے اتنی جرأت کیسے کی؟ دوراب شاہ اس وقت بہت بری طرح بھڑکے تھے۔ نکاح کے لیے جرأت کی نہیں، مولوی صاحب اور 2 گواہوں کی ضرورت تھی۔ فارس نے پھر سے دوراب شاہ کو تپایا۔ کسی دن ضائع ہو جائے گا آپ کا بیٹا میرے ہاتھوں سے۔ اس شازبہ بیگم کی جانب مڑتے بولے، مما سے کیا کہہ رہے ہیں؟ جو کہہ رہے ہیں مجھ سے کہیں۔ فارس نے منہ بناتے کہا، تم جو گل کھلاتے پھر رہے ہو نا، تم سے بات کروں؟ وہ غصے سے پھنکارے، ابھی صرف نکاح کیا ہے، گل کہاں کھلایا ہے؟ وہ پاکٹس میں ہاتھ ڈالتا بڑبڑایا۔ دوراب شاہ اس کی بے باک بات پہ سرخ ہوتے وہاں سے واک آؤٹ کر گئے۔ کیوں دل جلاتے ہو اپنے بابا کا؟ کتنی بار منع کیا ہے؟ شازبہ بیگم ناراضگی سے بولی، ہاں آپ کو تو بس ان کی فکر ہے، خون نہ چلے ان کا، خوبصورتی نہ مان پڑ جائے۔ خیر چھوڑیں، مجھے یہ بتائیں، آپ مجھے بتائیں کہ کل لے کے چلیں گی نا اپنے بیٹی کی بارات بابا کی ایکس منگیتر کی بیٹی کے لیے؟ اس کی گھما پھرا کے کہنے پہ شازبہ بیگم نے اس کا کان کھینچا۔ تم باز نہیں آتے نا؟ وہ مسکرا دی۔ جانتی تھی جتنا مرضی کہہ لے، لیکن عارفین کی بیٹی ان کے بیٹے کے دل کی دھڑکن بن چکی تھی، اور دل کو دھڑکن سے ملنا ہی تھا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا، آپ وعدہ کریں کہ اس کا خیال رکھیں گی، کیونکہ میں نے آپ کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے ایک چمک دیکھی ہے، اور مجھے یقین ہے آپ اس سے بے پناہ محبت کرنے لگے ہیں۔ اپنی ماں کی باتیں سنتا وہ تھوڑا سا ٹل ہوا، لیکن اگلے ہی پر مسکرا دیا، خود سے بھی زیادہ خیال رکھوں گا اس کا۔ وہ ماں کو اس سینے سے لگتا عارفین کی بیٹی کو سوچنے لگا، جب اس کے نکاح میں تھی اور کل رخصت ہو کے اس کے گھر میں آنا تھا۔ کیا وہ اسے تکلیف دے سکتا تھا جو واقعی بہت معصوم تھی؟ تو کیا فارس اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھانے والا تھا؟ بارات کا شاندار طریقے سے استقبال کیا گیا۔ عارفین نے اپنی ریپوٹیشن کے خاطر اس رشتے کو قبول کر لیا تھا۔ اب نیوز چینل والے، بزنس مین سبھی موجود تھے۔ انہیں اپنی نام نہاد عزت بہت زیادہ عزیز تھی، لیکن اتنی جلدی مان گئی، واہ! وہ اس بات پہ فارس بھی حیرت زدہ تھا۔ عارفین نے سامنے اسٹیج پہ دیکھا تو ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ چاند سورج کی جوڑی کو دیکھتے انہیں اپنے مرحوم شوہر کی یاد آئی۔ وہ آنسو چھپاتے بے اختیار رخ پھیر گئی۔ رات تک ان کا بالکل کوئی ارادہ نہیں تھا اس رخصتی کا، لیکن ایک فون کال نے ان کا سارا غرور تانتا مٹی میں ملا دیا۔ عارفین شاہ، اپنی بیٹی کو میرے حوالے کر دو، ورنہ تم جانتی نہیں برہان کیا کر سکتا ہے۔ میری بیٹی کا نام بھی مت لینا اپنی گندی زبان سے۔ اب وہ کسی کے نکاح میں ہے، اور بھول جاؤ کہ تمہیں میری بیٹی کا بال بھی دیکھنے کو ملے گا۔ تمہاری پوری بیٹی کو دیکھوں گا میں، جس مرضی کے نکاح میں دے دو۔ کل رات اس کے ساتھ سہاگ رات بھی مناؤں گا، یہ وعدہ ہے تم سے۔ عارفین، کسی کی پکار پہ عارفین نے چونک کے دیکھا تو شازبہ بیگم ان کے پاس آتے کھڑی ہوئی۔ رخصتی کی اجازت دیجیے۔ وہ چاہ کے بھی دوراب شاہ کو اپنے ساتھ لانے پہ راضی نہ کر سکی۔
ان کی بات پہ عارفین پھیکی سے مسکان دیتی سر اس بات میں ہلاتے اسٹیج کی جانب بڑھ گئی۔ وہ دونوں کزنیں تھیں اور عرصہ ہوا تھا ایک دوسرے سے ملاقات کیے، اور آج سمدھن بن گئی تھی۔ عارفین یہ جانتے ہوئے کہ فارس نے انہیں دھمکی دی تھی اور وہ بدلہ لے گا، پھر بھی وہ اپنی بیٹی کو فارس کے ساتھ رخصت کر رہی تھی تاکہ برہان سے بچا سکے۔ مما رخصتی کے وقت بے اختیار عزا کے سینے سے لگی تو وہ آنسو ضبط کرتے اسے فارس کے ساتھ گاڑی میں بٹھاتی واپس پلٹ گئی۔ فارس نے ان کے چہرے پہ پہلی پریشانی نوٹ تو کر لی تھی پر خاموش رہا۔ برہان شاہ نے حویلی کی باہر ایک طرف چھپے ہوئے عزا کی رخصتی دیکھی تھی۔ فارس، دورابشاہ نکاح کر کے رخصت کر کے تم لے جا رہے ہو، لیکن آج رات یہ تمہارے نہیں میرے پاس ہوگی اور خود تم سے چھوڑنے آؤ گے میرے پاس۔ وہ خباثت اور نفرت سے کہتا وہاں سے ہٹ گیا۔ سبھی گاڑیاں اس وقت مینشن کی جانب گامزن تھی۔ فارس اور عزا ایک ہی گاڑی میں تھے جسے فارس خود ڈرائیو کر رہا تھا کہ اسی لمحے انس کی کال آئی اور کچھ ہی دیر بعد وہ بائک لیے اس کی گاڑی کے پاس پہنچا۔ فارس نے گاڑی روکی اور گاڑی سے باہر نکلتے انس سے بات کرنے لگا۔ عزا نے گھونگھٹ ہٹا کے اسے دیکھا، اس کے چہرے پہ پریشانی کے آثار نمایاں تھے، اور پھر کچھ ہی دیر بعد واپس گاڑی میں آ بیٹھا۔ گاڑی سٹارٹ کی، اس کے چہرے پہ نرمی ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہی تھی، انتہائی خرختگی دکھائی دی۔ عزا کا دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑکا۔ فارس اسے گھر لے جانے کی بجائے کسی سنسان جگہ پہ لایا۔ اس نے گاڑی ایک جگہ روک کے اسٹیئرنگ پہ ہاتھوں کی گرفت کو مضبوط کیا۔ عزا نے لرزتی پلکوں سے اسے دیکھا جس کے سامنے ونڈ اسکرین پہ نظریں جمی تھی۔ اسی لمحے گاڑی وہاں آتی دکھائی دی، اس کے ساتھ 2 گاڑیاں اور تھیں۔ عزا نے حیرت سے سامنے دیکھا۔ فارس نے جھٹکے سے اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور باہر نکلا۔ وہیں دوسری طرف برہان شاہ بھی سامنے آیا۔ عزا کی تو روح فنا ہونے لگی، اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا۔ فارس اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا؟ اس کا دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے مرحوم ہونے لگا۔ میرے بابا کہاں ہیں؟ فارس کی آواز گونجی۔ برہان شاہ کے ساتھ اس کی سیکیورٹی گارڈز بھی تھے جن کے ہاتھ میں گنز تھی۔ برہان شاہ نے ایک گارڈ کو اشارہ کیا، گاڑی سے دوراب شاہ کو باہر نکالا۔ ان کے ہاتھ پیچھے کی طرف بندھے ہوئے تھے اور منہ پہ ٹیپ تھا، چہرے پہ زخم کے نشان بتا رہے تھے کہ ان پہ تشدد بھی ہوا۔ فارس نے مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ عزا کو سامنے لاؤ، برہان نے اونچی آواز میں للکارا تو فارس نے دوسری طرف سے دروازہ کھولتے عزا کا ہاتھ تمہیں باہر نکالا۔ اس نے پتھرائی نظروں سے فارس کو دیکھا، اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ فارس نے اسے آگے کی طرف ہلکا سا دھکا دیا۔ وہ بھاری لہنگا پہنے بمشکل سنبھلی تھی اور پلٹ کے فارس کی طرف دیکھا۔ نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ فارس سب مذاق کر رہا ہے، ابھی اسے اپنی طرف واپس کھینچ لے گا، اسے کہیں نہیں جانے دے گا۔ لیکن فارس نے ایک نظر اس سے نہ دیکھا۔ وہ تب بنا پلک جھپکے سامنے برہان شاہ کو گھورے جا رہا تھا۔ ایک طرف سے دوراب شاہ نے پیش قدمی کی تو دوسری طرف عزا کو آگے بڑھنا تھا۔ کیا میرے دل کا ایک فیصلہ غلط ثابت ہوا؟ میں نے فارس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی تھی، لیکن میں دھوکہ کھا گئی۔ عزا نے سختی سے آنکھیں میچی اور خاموش آنسو گالوں پہ بہتے چلے گئے۔ آج اس کا شوہر اپنے باپ کے بدلے اس کا سودا کرنے جا رہا تھا اور وہ بکنے کو تیار ہو گئی۔ سامنے دیکھتی وہ بھی ایک ایک قدم سہج سہج کے اٹھاتی اس کی طرف پیش قدمی کرنے لگی۔ ایک دہج پہ دوراب شاہ اور عزا ایک دوسرے کے پاس رکے۔ دوراب شاہ نے تڑپ کر اس معصوم کی جانب دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ دوراب شاہ کے ساتھ ایک شخص گن اٹھائے، تم مرتے مر جاؤ لیکن میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم نے آج ایک پاکیزہ رشتے کا مذاق بنایا ہے، باپ کو بچانے کے لیے بیوی کو داؤ لگا دیا۔ مما نے صحیح کہا تھا، آخر تم نے اپنی ماں کا بدلہ مجھ سے لے لیا۔ برہان شاہ نے عزا کو گاڑی کی بیک سیٹ پہ بٹھایا اور فوراً سے وہاں سے گاڑی نکالی۔ 7 سیکیورٹی گارڈز کی 2 گاڑیاں بھی اس کے پیچھے ہی روانہ ہوئی۔ فارس نے دوراب شاہ کے منہ سے ٹیپ اتاری۔ یہ کیا تم نے فارس اس معصوم کے ساتھ؟ وہ تڑپ کے بولے تھے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ فارس کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ مجھے مر جانے دیتے لیکن اپنی عزت کا سودا تو نہ کرتے۔ کیوں کیا فارس شاہ کیوں؟ انہوں نے رندے لہجے میں کہتے نفی میں سر ہلایا۔ اسی لمحے ایک بائک ان کے پاس آ کے رکی۔ انس اترتا فوراً ان تک پہنچا۔ انس، بابا کو صحیح سلامت گھر پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ صحیح سلامت مطلب صحیح سلامت؟ فارس نے کہتے دوراب شاہ کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں ہوگا عزا کو، آپ گھر جائیں، میں اسے لے کے آتا ہوں، فارس نے پوری یقین لہجے میں کہا۔ انس نے بائک چھوڑتا انہیں گاڑی کی طرف بڑھا، لیکن دوراب شاہ نے پلٹ کے فارس کو پھر سے دیکھا۔ فکر نہ کریں انکل، وہ سنبھال لے گا، وہ پینتھر ہے، شیر کی طرح سب کو چیر پھاڑ دے گا، انس نے دانت کچکچاتے کہا۔ دوراب گہرا سانس خارج کرتے گاڑی میں بیٹھے۔ انس نے گاڑی کو ریورس کیا جبکہ فارس نے اس رستے کی طرف جہاں سے برہان شاہ عزا کو لے کے گیا تھا۔ برہان شاہ، آج تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا، کہتے ہی وہ بائک کے جانے بڑھا اور فل اسپیڈ پہ بائک روڈ کی طرف ڈال دی۔ اللہ خیر کرے ابھی تک وہ گھر نہیں پہنچے۔ شازمہ بیگم کا دل دہل گیا، وہ دوراب شاہ کے لیے بھی پریشان تھی
اور بیٹے اور بہو کے لیے بھی سب آ چکے تھے۔ فارس اور عزا ابھی تک نہیں پہنچے تھے کہ اسی لمحے دولاب سے اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پہ زخموں کے نشان اور جھکا سر دیکھ وہ حیران رہ گئے۔ آپ کو کیا ہوا؟ شازمہ بیگم تڑپ کے ان کی جانب بڑھی۔ بھائی صاحب سب ٹھیک ہے؟ یہ سب کیسے؟ اسلان شاہ شاویر کے والد بھی ان کی جانب بڑھتے ان کا سہارا دیتے اندر لائے، جبکہ انس باہر سے انہیں چھوڑ کے جا چکا تھا۔ اس وقت اسے صرف فارس کی فکر تھی۔ اسے واپس جلد از جلد اس تک پہنچنا تھا۔ وفا، بابا کے لیے پانی لاؤ۔ شازمہ بیگم کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وفا نے ان کی طرف پانی کا گلاس بڑھایا جسے وہ خاموشی سے تھام گئے۔ سبھی کا کایا پلٹ پہ سخت حیران تھے۔ آج وہ بہت ٹوٹے اور بکھرنے لگے۔ کچھ ہوا ایسا ان کے ساتھ جس کی وجہ سے آج اپنی اکڑ، اپنا غرور، سب کچھ کہیں دفن کرائے۔ مجھے کڈنیپ کیا گیا تھا۔ بالآخر انہوں نے بتانا شروع کیا اور ٹھنڈے لہجے میں بتاتے چلے گئے۔ عزا کی جان خطرے میں تھی، یہ جان کر سبھی کی سانپ سونکھ گیا۔ مجھے فارس سے اس کی امید نہ تھی، وہ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں؟ شازمہ بیگم کو انتہائی دکھ ہوا۔ دولاب شاہ نے صوفے کے ساتھ ٹیک لگاتے ایک کرب تھا جو ان کے رگوں پہ اتر رہا تھا۔ آج ان کے بیٹے نے ان کے لیے جو کیا اسے اپنی آخری سانس تک فراموش نہیں کر سکتے تھے۔ اس بات کی وجہ سے وہ اپنا آپ آج اپنے بیٹے کے سامنے بہت چھوٹا محسوس کر رہے تھے۔ آج انہیں اپنے بیٹے کا قد خود سے بڑا دکھائی دیا۔ شاویر کے وہاں پہنچنے پر اسلان شاہ نے اسے سب کچھ بتا دیا تو اللہ بھیج کے رہ گیا۔ فارس کو فون کیا تو اس نے انس کو کیا کہا تو اس نے دوسری بیل پہ اٹھا لیا۔ اس بات سے کرتا وہ باہر نکلا اور گاڑی میں بیٹھتا انس کو بتائے ہوئے ایڈریس پر گاڑی موڑ چکا تھا۔ برہان شاہ عزا کو اپنے دوست کے فارم ہاؤس بلایا تھا اور آتے ہی سب آدمیوں کو وہاں سے بھیج دیا سوائے چند ایک سیکیورٹی گارڈز کے، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس فارم ہاؤس پہ کوئی بھی پہنچ نہیں سکتا اور آج اپنی رات وہ رنگین بنانا چاہتا تھا بنا کسی خلل کے، اور عزا کے ذریعے اس کی ماں عرفین کے سارے بدلے اس سے لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ چھوڑو مجھے۔ عزا نے خود کو چھڑاتے ایک زور کا تھپڑ برہان کے منہ پہ دے مارا۔ برہان نے غصے سے اسے سامنے زور سے دھکا دیا۔ وہ پاس پڑی ٹیبل سے ٹکراتی لہنگے سمیت زمین بوس ہوئی۔ اس کی کمر میں درد کی شدید ٹھیس اٹھی تھی کہ وہ درد سے بلبلا کے رہ گئی۔ اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے وہ گھبرا کے سامنے کھڑے اس درندے کو دیکھنے لگی جو اب اپنی شرٹ اتارتا دور اچھال چکا تھا۔ عزا آنسوں سے تر چہرے لیے پیچھے کو سرکی۔ تجھے لگا تو نکاح کر کے مجھ سے بچ جائے گی؟ میرا نام بھی برہان ہے، برہان شاہ۔ میں نے بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی۔ وہ بولتے سیدھا اس کے اوپر جھپٹا کہ عزا نے فوراً دوسری جانب ہوتے خود کو اس سے بچایا۔ مجھ سے دور رہو ورنہ۔ عزا نے پیچھے ہوتے پھر سے دھمکی دی۔ ورنہ کیا؟ وہ تیرا شوہر مجھے مارے گا آ کے، جس نے اپنی سہاگ رات پہ تجھے میرے حوالے کر دیا۔ ایک بار بھی نہ سوچا تجھ جیسی نازک کلی کا برہان کیا حال کرے گا؟ برہان نے غصے سے آگے بڑھتے عزا کو کھڑا کرتے اس کے گال پہ ایک تھپڑ رسید کیا کہ عزا کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ اس کے ہونٹ کا کنارہ پٹا تھا۔ وہ پھر سے زمین بوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید پیش قدمی کرتا اچانک سے گولیوں کی آواز پہ بری طرح چونکا۔ ابھی وہ سنبھلتا، فارس نے وہاں دندناتے ہوئے پہنچ کر اس کے منہ پہ ایک زوردار گھونسا مارا کہ وہ دور جا کے گرا۔ عزا نے دکھتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ فارس نے بس اسے ایک نظر دیکھا۔ اس کے چہرے پہ انگلیوں کے نشان نے فارس کا دماغ اپنی جگہ سے بری طرح سٹکایا تھا۔ تم یہاں اندر؟ ابھی باقی کے الفاظ برہان کے منہ میں تھے کہ فارس نے اس کی گردن پہ ہاتھ رکھتے سختی سے مروڑا کہ کریک کی آواز آئی۔ عزا کی چیخ نکل گئی۔ ڈر کے مارے اس نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ جمایا۔ فارس نے اس پہ اکتفا نہ کیا بلکہ اس کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کی جانب مروڑتے توڑ دیا۔ برہان کی چیخیں پورے فارم ہاؤس میں گونج رہی تھی۔ فارس نے اسے وہیں چھوڑتے آگے بڑھے، عزا کو اپنی باہوں میں بھرا۔ وہ بری طرح پینک ہوتی خود کو چھڑانے لگی تو فارس نے اسے اپنے سینے سے سختی سے لگایا۔ شش، رونا نہیں۔ نہیں، وہ اسے سرد اور غسیلی آواز میں کیا تھا ایک دم چپ کروا گیا۔ میں ہوں۔ فارس اس کے کان کے لو کو لبوں سے چھوتا گمبھیر آواز میں سرگوشی کر گیا۔ عزا نے سہمے اسے ہراساں نظروں سے دیکھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جس طرح وہ جنونی ہوتا شخص کو مار رہا تھا اس کی چیخیں ابھی بھی وہاں گونج رہی تھی۔ عزا نے اس طرف دیکھنا چاہا کہ ادھر دیکھو میری طرف۔ فارس نے بہت نرمی سے اسے پکارا تو اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے اس کی جانب دیکھنے لگی جو اسے اپنی باہوں میں قیمتی متاع کی طرح خود سے لگائے باہر آیا تھا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے میں گڑی تھی۔ اسی لمحے انس اور شاہویر بھی وہاں پہنچ گئے، جبکہ فارس نے اپنے دوست ڈی ایس پی سے بھی مدد لی جن کے ذریعے وہ فارم ہاؤس کے اندر پہنچ پایا۔ بھائی آپ بھابھی کو گھر لے جائیں، باقی ہم سنبھال لیں گے، شاویر نے فارس سے دھیرے سے کہا تو اسے گھورتے ہوئے دیکھنے لگے جسے کہہ رہا ہو کہ اب کیا رہ گیا ہے سنبھالنے کے لیے۔ عزا کو لیے جیسے ہی وہ گھر داخل ہوا سب نے اس کی جانب پیش قدمی کی پر وہ عزا کو لیے روم میں چلا گیا تھا۔ شازمہ بیگم وہیں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے کا حال دیکھتی وہ غصے سے فارس کو دیکھنے لگی جو اب نظریں چرا گیا تھا۔ ہیما فرسٹ ایڈ باکس لاؤ، میری بچی کا چہرہ دیکھو کیسے مرجھا گیا ہے۔ شازمہ بیگم کا لہجہ رن گیا۔
اس کے ہونٹ پہ مرہم لگاتے اسے پیار سے گلے سے لگایا کہ اسی وقت دراب شاہ بھی اندر داخل ہوئے۔ بیٹا ہو سکے تو میرے بیٹے کو معاف کر دینا، میری وجہ سے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ دراب شاہ نے محبت سے بیٹے کو دیکھتے نرم لہجے میں کہا۔ عزا کی پلکیں جھک گئی، وہ کیسے بھول سکتی تھی کہ فارس نے اسے کسی نامحرم کے حوالے کر دیا۔ باپ کی غلطیوں کو دہرانا مت۔ فارس اس کے کندھوں پہ تھپکی دیتے باہر نکل گئے، جبکہ باقی سب بھی آہستہ آہستہ باہر چلے گئے۔ اب کمرے میں صرف فارس اور عزا ہی رہ گئے تھے۔ فارس نے دروازہ لاک لگاتے اس کی جانب پیش قدمی کی، اس کے قریب بیٹھتا اس کا ہاتھ تھام گیا۔ آئی ایم سوری، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن میرے عمل سے آپ نے مجھ سے بدلہ لیا۔ وہ اپنا ہاتھ پیچھے کھسکا گئی۔ فارس نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ لے لیتے بدلہ، اب بھی اگر کوئی کسر رہ گئی تو کسی اور کے ساتھ میرا سودا۔ عزا، وہ اسے کھینچ کے غصے لگاتے شدید غصے میں آیا۔ کچھ غلط نہیں کہہ رہا، آپ بہت ظالم انسان ہیں، میری محبت کا، ہمارے بیچ پاکیزہ رشتے کا تماشا بنا کے رکھ دیا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ کہتے کہتے رو دی، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا وہ تڑپ رہا تھا۔ مت کرنا معاف، میں ساری زندگی معافی مانگوں گا۔ اس کے گال کے ساتھ اپنے گال رب کرتا، جو سزا دوں گا ہنس کے سہ لوں گا۔ دھیرے دھیرے اس کے کان میں کہتا، اس کے کان کے لو کو چوم کیا۔ بس اب خود سے الگ مت کرنا، میری روح میں بس گئی ہو تمہارا اس پل مجھ سے دور جانا، تمہاری آنکھوں میں ان گنت شکوے، درد کا فارس شاہ کے دل کے ہزاروں ٹکڑے کر گیا تھا۔ وہ نم لہجے میں کہتا، عزا کو رلا رہا تھا، آپ کا پیار جھوٹا ہے۔ وہ شکوہ کر رہی تھی، سب کچھ جھوٹ ہے، میرا پیار نہیں۔ اس کے لبوں پہ شدت سے جھکتا اسے اپنے دستر میں لے گیا۔ اس نے تھوڑی سی مزاحمت دکھائی، لیکن فارس نے اس کی مزاحمت کو پس پش ڈالتے اسے محبت سے چنا، اور یہی وقت تھا کہ فارس اسے سمیٹ لیتا، نہ کہ وہ مزید بدگمان ہوتی۔ اس نے اپنی مزاحمت ترک کرتے خود کو فارس کو سونپ دیا، لیکن وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ فارس کو معاف نہیں کرے گی، نہ خود بھولے گی، نہ فارس کو بھولنے دے گی۔ ولیمے کی تقریب بڑے پیمانے پہ رکھی گئی۔ عرفین بیٹی وہ خوش تھے، خود بھی مطمئن ہو گئی۔ فارس چپ چپ تھا، عزا سب سے خوشی سے بات کر رہی تھی سوائے اس کے، وہ اسے کسی صورت معاف نہیں کرنے والی تھی، ایسا وہ صبح اسے بول چکی تھی۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا فارس، عزا نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تو فارس کے دل میں ٹیس اٹھی۔ عزا، جو کہو گی ویسا ہوگا، ہر بات مانوں گا تمہاری، اگر کل کی ہوئی گستاخی پہ سزا دینا چاہو تو وہ بھی منظور ہے، لیکن علیحدگی کو بھول کے بھی مت سوچنا۔ فارس نے جس سختی سے اس کے بازو دبوچ کے کہا تھا، ایک بار پھر عزا کو اس سے ڈر لگا۔ جس دن تم نے علیحدگی کا سوچا، ابھی خود کو بھی مار دوں گا اور تمہیں بھی۔ اس کے جرحانہ تیور دیکھتے عزا مزید کچھ نہ کہہ پائی۔ کل جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے نہ ہی وہ فارس کو معاف کر سکی، نہ کبھی بھلا سکتی تھی، اور شاید اس پہ یقین بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آنسو ٹوٹ کے رخسار پہ گرے تو فارس نے بہت محبت سے لبوں سے چنا، فارس شاہ، آج تک کسی سے معافی نہیں مانگی، نہ کبھی کسی کے آگے جھکا، لیکن تم سے محبت کرنے لگا ہوں، یا شاید میرا عشق بن گئی ہو تم کہ تمہارے آگے دل جھکنے لگا اور تم سے معافی مانگنا چاہا۔ میں نے تمہیں تکلیف دی عزا، آئی ایم سوری۔ اس کے ہاتھوں کو تھامتے نے چومتا وہ عزا کو معتبر کر گیا، لیکن عزا اپنے دل کا کیا کرتی جو دوبارہ دھوکے کھانے کو تیار نہ تھا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ اس پہ اعتبار کرے گی، وہ پھر سے کسی کے حوالے کر دے تو وہ ایک رات میں سب نہیں بلا سکتی تھی، اور یہ بات فارس چاہ کے بھی نہیں کہہ پا رہی تھی۔ اس کے عشق، اس کے جنون کی شدت کو دیکھ وہ چپ ہو گئی، پر فارس نے بھی سوچ لیا تھا کہ اس چھوٹی سی لڑکی کو منا کے دم لے گا۔ ولیمے کی تقریب سے فارغ ہوتے سب گھر آئے تو دراب شاہ نے سب کو ہال میں روک لیا۔ مجھے آپ سب سے کچھ کہنا ہے۔ دراب صاحب کی آواز گونجی تو سب چونکے۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت غلطیاں کی، آپ سب کا بہت دل دکھایا، کہیں نہ کہیں ہر ایک کی زندگی میں میری ذات سے تکلیف پہنچی، میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں۔ دراب شاہ نے ہاتھ جوڑے تو فارس چونکا۔ شازمہ بیگم نے ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ جمایا۔ ایسا مت کرے شاہ، آپ کا جھکا سر اور جڑے ہاتھ ہمیں تکلیف دے رہے ہیں۔ ان کا لہجہ نم ہوا۔ شازمہ آپ میری زندگی کا نور تھی، ہمیشہ اپنے نور سے میری زندگی کو روشن کیا، لیکن میں کبھی آپ کو سمجھ نہ پایا۔ سب سے زیادہ قصوروار تو آپ کا ہوں، آپ کو ماں ہونے کا حق تو دیا، لیکن ایک بیوی ہونے کا حق نہ دیا، مجھے معاف کر دے شازمہ۔ انہوں نے آج سب کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا۔ بے اختیار فارس کے چہرے کے اوپر کی طرف اٹھا، ایک آسودہ سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ اس نے چور نظروں سے اسے دیکھا۔ واو، دیٹس گریٹ، اب تو سب ٹھیک ہو گیا۔ ایما کی پرجوش آواز گونجی تھی کہ سبھی چہرے کھلکھلائیں۔ میں سب کا منہ میٹھا کرواتی ہوں۔ ایما فوراً مسکراتی ہوئی اندر کی جانب بڑھی۔ بس خاموشی سے وہاں سے جانے لگا کہ دراب شاہ کی آواز پہ وہ سیڑھیاں چڑھتا رکا، لیکن پلٹا نہیں۔ دراب شاہ خود چلتے ہوئے اس کے پاس آئے تو شازمہ نے آگے بڑھ کر عزا کا ہاتھ تھاما، جو یہ سب حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ یار مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب آپ اتنے بڑے ہو جاؤ گے کہ اپنے باپ کے قد سے اونچے قد ہو جاؤ گے۔
ان کے بعد پہ فارس پلٹا، میں کبھی آپ سے اوپر نہیں ہو سکتا۔ اس نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، لیکن آج میں ضرور کہوں گا کہ میں ایک اچھا باپ نہیں بن سکا، بٹ یو آر دی بیسٹ سن ان دی ورلڈ، آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ انہوں نے اس کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھتے دل سے نم آنکھوں سے دیکھتے فارس کا جی چاہا کہ آگے بڑھ کے انہیں گلے سے لگا دے، لیکن شاید اب بھی کچھ مسنگ تھا۔ شازمہ بیگم عزا کا ہاتھ تھامے ان تک پہنچی اور عزا کا ہاتھ فارس کے ہاتھ میں تھمایا۔ فارس کے ہاتھ کا مضبوط لمس محسوس کرتے اس کا دل دھڑکا۔ عزا بیٹا، آپ کے ساتھ کل جو کچھ بھی ہوا اس سب کا قصوروار میں ہوں، اس میں فارس کو کبھی قصوروار نہ ٹھہرانا، اپنے رشتے کو نہ بگڑنے مت دینا۔ اگر سزا دینا چاہو تو آپ مجھے نہیں انکل، میں نے انہیں معاف کر دیا۔ اچانک سے عزا کے لبوں سے ادا ہوئے لفظوں پر فارس نے جھکا سر اٹھا کر خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ یہی تو چاہتا تھا کہ عزا کے ساتھ اس نے جو کچھ بھی کیا وہ اسے معاف نہیں کر پا رہا تھا، اور اب عزا کے لبوں سے ادا ہوئے الفاظ اس کے دل سے لگی آنکھ پہ ٹھنڈی پھوار کی طرح برس پڑی۔ شکریہ بیٹا، انہوں نے عزا کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا، یار اب تو معاف کر دیں۔ تو رابشہ مسکرا کے فارس کو دیکھتے تھوڑا چہکے تو وہ مسکرا کے ان کے سینے سے لگا، تو سب نے ہوڈنگ کی، سب کے چہرے دل کی گہرائیوں سے مسکراہٹے تھے۔ آج کا ناول تھا یہیں تک، امید کرتی ہوں ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال ہے کہ ٹل دن ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ اور ایک بات آپ لوگوں سے میں ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس چینل پر زیادہ سے زیادہ ناول اپلوڈ ہوں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس چینل پر بہت مزیدار ناولز آئیں تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ تھینک یو۔